جمعرات کے دن 3 مرتبہ بتائے ہوئے طریقے سے یہ چھوٹا سا عمل جمعرات کا پڑھ لینا، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج تمہاری یہ دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، جس بندے نے جمعرات والے دن صرف 3 بار یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے ہوئے طریقے سے، بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا، تو خدا کی قسم غربت اور غریبی تمہارے گھر سے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی، تمہارے گھر سے چلی جائے گی۔ غربت اور غریبی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح تم پر برسے گی۔ دوستو، کوئی بیمار ہے اس ویڈیو میں تو آؤ دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، آؤ تمہیں سچا عمل بتاؤں۔ جمعرات کے دن کا یہ بہت ہی خاص سچا عمل، دکھوں پریشانیوں کو دور کرنے والا سچا عمل تمہاری خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لینا۔ چاہو تو ہر جمعرات کو پڑھ سکتے ہو۔ ساتھیو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، یہ وہ عمل ہے، یہ ہر طرح کی مشکل کو، ہر طرح کی پریشانی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو فوری طور پر دولت سے بھر دیتا ہے۔ ایسی ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست ہوگا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ جو لوگ کہتے ہیں، میری بہنیں، میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، تو دوستو آؤ تمہیں ایسا عمل دوں گا، جلدی جلدی اس ویڈیو میں شامل ہو جاؤ۔ آج تمہاری جیب بھر جائے گی، آج تمہاری الماریاں بھر جائیں گی، آج تمہارا گھر، دکان، مکان فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جائے گا۔ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا ساتھیوں، بھائیو، بہنوں، جمعرات کا یہ بڑا ہی معجزاتی عمل ہے۔ جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک جھٹکے میں اگر لا علاج بیماریوں کا علاج کروا کر تھک چکے ہو، یہ عمل تمہارے جسم سے جادو کو ختم کر دے گا۔ یہ جادوگری آج کل جو چل رہی ہے، جس نے نسلوں کی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے، کسی اپنے نے، کسی پرائے نے آپ پر کوئی جادو، کوئی بندش کی ہے، یہ نظر بد ڈالی ہے، تو دوستو تمہارے جسم سے یہ بد نظری کو، جادو کو، بندش کو، بیماریوں کو ایک جھٹکے میں ختم کر دے گا۔ آج تمہاری غریبی کا آخری دن ہوگا، گھر سے غربت کا، غریبی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا انشاءاللہ۔ وہ عمل دوں گا، چند منٹ کے لیے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لینا۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، آپ لوگ، ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، اگر چاہو تو اس عمل کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہو، نہیں تو ویسے بھی پڑھ سکتے ہو۔ یہ وہ عمل ہے، یہ دکھوں کی دوا ہے، یہ پریشانیوں کا علاج ہے، یہ ہر بیماریوں کو، پریشانیوں کو فوری طور پر دور کرنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ یہ عمل وہ عمل ہے، اگر آپ کا بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، قرض داروں نے جینا حرام کر دیا ہے، کبھی فون، کبھی میسیجز، کبھی اگر آپ کے گھروں کے چکر لگاتے ہیں، وہ لوگ جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، بے شمار وظیفوں کے بعد بھی اگر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، کسی مقصد میں کامیابی نہیں ہوتی، تو آج گارنٹی سے اسٹامپ پیپر پر لکھوانا ہے تو لکھوا لو، ایک دن کے اندر مقدر میں کامیابی آ جائے گی۔ آپ یہ چھوٹا سا عمل، یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ طاقتور وظیفہ، اس کی گارنٹی کوئی مانگے تو بے شک دینے کو تیار ہوں، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے۔ یہ رب کریم سے یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی 1 کروڑ مانگتا ہے تو اللہ 1 ارب بھی دینے کو تیار ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی لا علاج بیماریاں شفا میں بدل جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی مقروضوں کے قرضے اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی بیٹیوں بیٹوں کے بہترین رشتے خود چل کر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ کی خاص رحمتیں، برکتیں چماچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کی جتنی تاثیر، طاقت، جتنی قدر و قیمت بتاؤں اتنی کم ہے۔ یہ اللہ کا نام بھی ہے، صفات بھی ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے، اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کرتا ہے، اللہ کو یا رحمانو کہہ کر پکارتا ہے، اللہ ایسا رحم فرماتا ہے۔ دوستو، بھائی بہنوں، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آج اپنی آنے والی نسلوں پر رحم کرنا چاہتے ہیں، بہتری کا عدالہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، تو آج جمعرات کے دن یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ آج پڑھ لیں، اور سورہ کوثر کا آج جمعرات کے دن یہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ ساتھیو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، ایسا وظیفہ، ایسا عمل تم نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہوگا۔ آج وظیفہ ان میری بہنوں کے لیے ہے جو بے گھر ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں۔ یہ وظیفہ بے بسی سے نکال کر، لاچاری سے نکال کر، مجبوری سے نکال کر اعلیٰ مقام پر لے آتا ہے، فوری طور پر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں،
جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ صرف اللہ پاک کے یہ ناموں کو آپ نے پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ والو، ایک ایسا کامل وظیفہ جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج تک آپ نے اللہ کے ناموں کے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، بہت سے وظائف کیے ہوں گے، لیکن آج یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا اور یا اللہ یا محمد کا ایسا آسان کامل وظیفہ کہ جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ مقصد ایک دن کے اندر پورا ہوتا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں۔ یہ عمل میں نے بہت سے بے شمار لوگوں کو بتایا ہے، ان کو بھی بتایا ہے جو تھک چکے ہیں، جن کے گھروں میں کئی سالوں سے غربت غریبی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تنگ دست بیٹھے ہیں۔ یہ وہ عمل جسے پڑھتے ہی، وظیفہ پڑھتے ہی، یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ ایسے غیبی اسباب پیدا فرماتا ہے کہ تمام بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج دن بھر میں جمعرات کا پورا دن موجود ہے، آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر فوری طور پر کوشش کرنا، جب پوری طرح فارغ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے دوستو بھائی بہنوں، ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ دکان میں ہے، جہاں دل کرے بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے عمل پڑھ لیں، انشاءاللہ تمہیں مایوسی نہ ہوگی۔ یہ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، یہ خالی دکانوں کو 2 منٹ میں دولت سے، پیسوں سے بھر دے گا۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ ساتھیو بھائی بہنوں، یا جو درود پاک یاد ہو وہ کوشش کرنا کہ جمعرات کے دن قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو ہو کر، چاہے تو مصلی پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیا، جو بھی آپ کو بہتر لگے۔ اب اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو لوگ اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ لوگ ایک بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں۔ انشاءاللہ بے شمار لوگ شامل ہوتے ہیں، کسی ایک کی دعا قبول ہو جائے گی تو سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ تو آپ نے کامنٹ سیکشن میں ایک بار درود پاک پڑھ کر، دوستو بھائی بہنوں، آپ نے کامنٹس میں ضرور لکھنا ہے اپنا نام۔ اب درود پاک 3 بار پڑھ کر کم از کم وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بھائی بہنوں، مقصد کی نیت کرنے کے بعد درود شریف جیسے ہی پڑھ لیں، پوری طور پر اپنے مقصدوں کی نیت، حاجتوں کی نیت کر لیں۔ ذاتی مکان چاہیے، گاڑی چاہیے، دولت کے ڈھیر چاہیے، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، بیٹیوں کے بیٹوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لو، جوان بیٹیوں کی نوکری کے لیے پڑھ لو، بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھ لو، دنیا کی کوئی پریشانی مصیبت ہے اس کے لیے پڑھ لو۔ آپ لوگ نیت کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تو اس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تو اس تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر اللہ پاک کا ایک نام پڑھنا شروع کیجیے گا، کیونکہ یہ کامل وظیفہ ہے، اسے اسی ترتیب تعداد میں بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ والوں کے طریقے سے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو بندہ اللہ کو اللہ کی بڑائی سے یاد کرتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ راز سے کھول دیتا ہے، اللہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اللہ اکبر کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام رب کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اللہ والو، اللہ اکبر پڑھنے سے اللہ آپ کے قریب ہو جائے گا، آپ کا دوست بن جائے گا، اللہ کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے گی۔ آپ نے اللہ اکبر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھتے جائیں۔ 11 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا۔ پہلا وظیفہ جمعرات کے دن کا 11 بار پڑھنے کے بعد اللہ کے قریب ہو کر اللہ سے اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے دوستو، اپنی خواہشات کو پوری کروانے کا وقت ہے۔ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر اللہ پاک کے 3 نام پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے 3 نام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان میں سے اللہ کا ایک ذاتی نام ہے، 2 اللہ کے صفاتی نام ہے، لیکن آپ نے یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ان 3 وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو ایک بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یہ کامل وظیفہ اس معجزاتی عمل میں یاد رکھیے گا۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو پڑھتے دوران دل ہی دل میں
اپنے مقصد کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ 3 نام پڑھتے دوران اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے ان حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ اللہ کے سامنے 1 کروڑ طلب کر کے بیٹھتے ہیں، آپ اللہ سے 1 کروڑ مانگتے ہیں، اللہ 1 ارب بھی دینے کو تیار ہے۔ اللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے پیسوں کا رزق کا انتظام کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ والو یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو 100 دانے کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کی، آپ نے لاپرواہی کی، بعض اوقات انسان جلد بازی میں ایک کم ایک زیادہ پڑ جاتا ہے جس سے وظیفے کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ والوں نے فرمایا کہ اس کامل وظیفے کی ترتیب میں 100 بار پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو، تو اس کا مطلب ہے اس میں غلطی کوتاہی کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو تو ہو سکی تو ڈیجیٹل تسبیح پر پڑھنا ہے، جس پر نمبرنگ آتی ہے، اس پر غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، خلوص نیت اور کامل یقین سے پڑھیں۔ یہ ایسا مجرب، ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی چند مہینے، چند گھنٹے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ چند منٹوں میں آپ کو نتیجہ مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھتے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں، دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، ایک پر نیکی کا فرشتہ جو نیکیاں لکھتا ہے، ایک پر بدی کا فرشتہ جو آپ کی غلطی گناہوں کو لکھتا ہے۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور آپ کے نامۂ اعمال کو لے کر پیش ہوتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے جمعرات کے دن یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھ کر پکارا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کو یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کی فضیلت و برکت سے مالا مال کر دو، اس کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرما دو، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے فوری طور پر عطا کر دو، اس کی جھولیوں کو بھر دو۔ آپ نے 100 بار جب پڑھ لیں اور آپ رب کریم سے دلی دل میں مانگتے چلے جانا ہے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، وہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ بس ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ آج جو کہتے ہیں کہ میں نے بڑے وظیفے پڑھے ہیں، مجھے آج تک کوئی فائدہ نہ ہوا، وہ آج یہ عمل پڑھ لے، بھکاری بن کر، آج فقیر بن کر جمعرات کے دن اس عمل کو پڑھ لے انشاءاللہ۔ دوستو، بھائیو بہنوں، خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر بھر جائیں گی۔ ساتھیو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، آپ نے سب سے پہلے ایک بار کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ جسے اللہ پاک کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، اگر اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اس لیے الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب آپ نے اس عمل کا اینڈ تک پورا عمل سمجھنا ہے، سننا ہے، خدا را 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے دوستو، بھائی بہنوں، آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، یہ وظیفہ آپ کو سامنے اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے۔ دوستو، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دونوں ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی، جس ہستی کے لیے دنیا آخرت یہ رحمتیں برکتیں ہر شے سجائی گئی ہیں، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے سب کچھ کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے بن مانگے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت اس قدر پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ایسا ذکر ہے، یہ سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آسمان سے رزق اور دولت لے کر فرشتے آسمان سے رحمت برکت چھماچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستو، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو ہم کئی سالوں سے ہمیں نہ مل سکا، دوستو، بھائی بہنوں، انشاءاللہ آج رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے معاملات، ایسے معجزات دکھاتی ہے۔ بزرگان دین کے ہم کلام سنتے سناتے آ رہے ہیں۔ دوستو، آج اگر ہم خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیں۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دوستو، بھائی بہنوں 4 بار ہو گیا۔
ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے دوستو بھائیو بہنوں صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر انشاءاللہ حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص اور نیت سے پڑھنا ہے، اور دھیان رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجات ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجیے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے۔ آپ نے آج جمعرات والے دن جیسے ہی یا اللہ یا محمد کا وظیفہ تیسرے نمبر پر دوستو بھائی بہنوں بتائی ہوئی تعداد میں 11 مرتبہ پڑھ لیا، رب کو راضی کر لیا، رب کے لاڈلے ہو گئے۔ اب آپ نے جمعرات کے دن کا آخری وظیفہ پڑھ کے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کو آخر میں جیسے ہی آپ لوگ اس عمل میں شامل کریں گے، آپ دنیا کے خوش نصیب ترین انسانوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ایسا کامل وظیفہ ہے کہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، دنیا کی تمام تسبیحات پر دنیا کا ایسا مجرد ترین وظیفہ آپ لوگ جمعرات کے دن اس مجرد ترین عمل میں شامل کریں گے دوستو، تو اس عمل کی طاقت پہلے سے 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ آپ نے اس عمل کے آخر میں الحمدللہ 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 کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب کوئی مسلمان الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں کا، رحمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں۔ یہ جملہ اللہ کی عظمت، مہربانی اور تمام مخلوقات پر اس کے احسانات کو تسلیم کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے انسان کا دل سکون محسوس کرتا ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں الحمدللہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا ہے، مثلا سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورۃ کہف میں الحمدللہ الذی انزل علی العبد خطاب۔ روزانہ میرے دوستو بھائی بہنوں اگر بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ والے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کا ورد کرتا ہے تو اس کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں فوری طور پر دور ہو جاتی ہیں، خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر بھر جاتی ہیں۔ جو کسی وظیفے سے نہ مل سکا، جو لوگ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، اللہ والے انہیں الحمدللہ پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ آپ نے الحمدللہ الحمدللہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے دل سے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے دوستو بھائی بہنوں آج جمعرات کے دن کے اس عمل کی اجازت سب کو ہے۔ جو میرا بہن بھائی پیارا دکھیارا غم کا مارا دوست احباب میری بہنیں آج جمعرات کا یہ عمل پڑھنا چاہتے ہیں، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، تمام لوگوں کو اجازت عام ہے، چاہے ایک جمعرات پڑھیں، چاہے آپ لوگ اس عمل کو ہر جمعرات پڑھیں، کوئی پابندی نہیں، بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ خالی جھولیاں، خالی الماریاں پیسوں سے فوری طور پر بھر جائیں گی دوستو، فوری طور پر بھر جائیں گی۔ جو آج تک نہ مل سکا، آج جمعرات کا یہ عمل پڑھتے ہی رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ ہر طرح کی مشکل پریشانیاں منٹوں سیکنڈوں میں اگر دور نہ ہو جائیں تو پھر آ کر مجھے کہنا آپ نے اس مجرد ترین عمل کا آخری وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں الحمدللہ کا اس عمل میں صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ایک بار کم پڑھنا ہے، نہ ایک بار بھی زیادہ پڑھنا ہے۔ وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ جب آخری وظیفہ پڑھ لیں تو دوستو بھائیو بہنوں آخر میں آپ نے فوری طور پر درود شریف لازمی پڑھیے گا اور رب کریم سے اب آپ نے مانگنا ہے اپنی حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے خوب دعائیں مانگتے مانگتے۔ دوستو بھائیو بہنوں آج جمعرات کا عمل کمپلیٹ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا انشاءاللہ۔ دوستو بھائی بہنوں دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی، کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے ہم سب کو معاف فرمائے۔ دوستو بھائیو بہنوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔